مقدسہ کے ساتھ آپ کی تدفین ہوئی تھی تو وہ 1 محرم الحرام کی تاریخ تھی۔ خیر، جب بھی اہل بیت کا ذکر کیا جائے، صحابہ اکرام کا ذکر کیا جائے، وہ انسیت اور محبت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق رکھتا ہے۔ فتنے میں مبتلا ہونے کی بجائے اور تاریخوں کی پیچ و خم میں مبتلا ہونے کی بجائے اپنے اکابر کی عظمت و شان کو بھول کر ایک دوسرے سے الجھنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ اہل سنت کا مشرب ہے۔ فرمایا ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا حضرت عبداللہ مسعود کہ جب سے حضرت عمر نے اسلام آپ نے قبول کیا اس وقت سے ہم ہمیشہ غالب رہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک اور حدیث مبارکہ یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا مقام کتنا بڑا ہے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور یہ حدیث 3685 ہے، 3685۔ میں حدیث کا متن آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، یقول وضع عمر رضی اللہ تعالیٰ علی سریرہ، فرمایا جب حضرت فاروق اعظم کی شہادت ہو گئی تو آپ کے جسد مبارکہ کو چارپائی پر رکھا گیا تھا۔ فتکفنہ ناس یدعون ویصلون قبل ان یرفعوا وانا فیہم، اس سے پہلے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یعنی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو جب اس چارپائی کے اوپر آپ کے جنازے کو رکھ دیا گیا، آپ کے بدن مبارکہ کو رکھ دیا گیا، تو جنازہ اٹھانے سے پہلے لوگ آپ کے لیے دعا کے اندر مشغول تھے۔ وہ انا فیہم، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں ان میں شریک تھا۔ فلم یرعونی الا رجل آخذ منکبیہ، فرمایا کہ اسی حالت کے اندر کہ جب میں دعا کے اندر مصروف تھا تو کسی شخص نے میرے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ کر، پیچھے سے کندھے پر ہاتھ رکھ کر زور دیا، تو فرمایا کہ فَإِذَا عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طالب، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات تھی۔ فَتَرَحَّمَ عَلَىٰ عمر رضی اللہ تعالیٰ، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے لیے رحمت کی دعا فرما رہے تھے۔ وقال، اور وہ یہ بات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے کہ ما خلفت احدا احب الی ان القى اللہ بمثل عملہ منک، وہ یہ کہہ رہے تھے مراد یہ تھی کہ اے عمر تمہاری پارسائی اور تمہاری قدر ایسی ہے کہ میں علی جس کے نیکی کے اعمال کو اپنا جوڑا بنا کر رب سے ملاقات کرنے کو پسند کروں، وہ تو ہے۔ فرمایا وَيْمُ اللَّهِ إِن كُنْتَ ظُنُّ أَن يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَا صَاحِبَكَ، اور یقیناً اللہ رب العالمین جل وعلا، میں اس بات کا یقین کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو آپ کے صاحب یعنی جناب رسول اللہ کے ساتھ ملا دے گا۔ فرمایا کہ وَحَسِبْتُ، اور یہ بار بار ہوا ہے، إِنِّي كُنْتُ كَثِيرًا أَسْمَعُ النَّبِيَّ يَقُولُ، آپ کو تو حضور کے ساتھ یعنی حضور حضرت عمر کی میت شریف کو دیکھ کر خطاب کر رہے ہیں حضرت علی، فرماتے انی کنت کثیرا اسمع النبی یقول، میں نے کئی دفعہ مولا علی کہتے ہیں حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا، بلکہ اکثر ہی حضور کا یہ لہجہ ہم سنتے تھے کہ سرکار سے جب پوچھا جاتا حضور کہاں جا رہے ہیں، حضور آپ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں، حضور کہاں کا ارادہ ہے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا ہمیشہ سے یہ قول ہوتا تھا ذهبت انا ابو بکر و عمر ودخلت انا ابو بکر و عمر وخرجت انا ابو بکر و عمر۔ میں نے حضور سے کئی دفعہ یہ بات سنی ہے کہ حضور یہ فرماتے تھے کہ میں ابو بکر عمر گئے، میں ابو بکر عمر آئے اور میں ابو بکر عمر نکلے، یعنی حضرت مولا مرتضیٰ یہ کہہ رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس اس روایت کو آگے بڑھاتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم کا رسول اللہ کے ساتھ اتنا گہرا تعلق تھا، یہ کبھی نہیں دیکھا گیا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے گئے ہوں، کہیں سے واپس آ رہے ہوں اور یہ شخصیات بیک وقت دونوں ایک ساتھ موجود نہ ہو، اور اس کی گواہی مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ اس حدیث کو سن کر بندے کے دل کے اندر فاروق اعظم اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی قدر واضح ہو جاتی ہے۔ یوں تو قرآن وہاں پر وہ کہہ چکا ہے، جو قرآن نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی معیت کا تو اعلان کر دیا کہ ان اللہ معانا، اس کو تو کوئی کالا نہیں ہٹا سکتا، یہ تو قرآن کی آیت موجود ہے کہ ان اللہ معانا، کہ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور اس معیت میں تین شخصیات جمع ہوتی ہیں، ایک اللہ کی ذات، ایک حضور کی ذات اور ایک سیدنا صدیق اکبر۔ اگر نفس رسول ہونے سے انبیاء سے بڑھ جاتا ہے بندہ اور نفس رسول کی تعویل کو غلط طریقے پر لے جائے، تو یہ معیت خاصہ کو اگر آپ دیکھیں کہ اس میں جناب سید عالم کے ساتھ اللہ کی ذات بھی شریک ہے، یعنی اللہ بھی ہے اور
حضور بھی ہیں اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ. تو یہ مقام قرب کی بات ہوتی ہے، اس سے کوئی انبیاء سے بڑھنے کا عقیدہ فاسد نہیں نکالا جاتا ہے. اللہ رب العالمین اہل سنت کو غالین کے ان غلو سے محفوظ فرمائے. یہ میں نے چند روایات صرف اشارتاً ذکر کی ہے تاکہ جس موضوع پر ہم جو تھوڑا سے وقت ہے جمعہ کا ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارے سامنے واضح ہو جائے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ تو وہ عظیم ہستی ہے کہ ان کا نام آنے سے ہی اسلام کے غلبے کا تصور ذہن کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. سیدنا عمر کا نام آنے سے ہی فتوحات کا غلغلہ اور زمین پر تسلط اور اللہ کے دین کو اعلانیہ طور پر گویا کہ دشمنان اسلام اور دشمنان خدا و رسول کے سامنے بیان کرنے کی جرت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کو اللہ نے خصوصیت عطا فرمائی. اب آئیے جو تھوڑا سے وقت رہ گیا ہے، 2-4 قرآنی آیات قرآن کریم کا مختلف جگہ سے ہم مطالعہ کرتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے کلام نے کن کو ایمان اور پکے مومن ہونے کی سند عطا فرمائی تاکہ ہم اس الجھاؤں میں نہ رہے 14ویں صدی کے اندر کہ ہم کسی کے ایمان کو قبول کریں اور کسی کے ایمان کی نفی کریں، یا کسی نرگسی رابضی کی بات کے اوپر اس کے 2 منٹ کا کلپ سن کر ہم کہیں کہ جناب اس میں ایمان تھا کہ نہیں تھا. یہ نہیں، قرآن مجید نے جس مسئلے کو کلیئر کر دیا اور مومنین کا، اہل اسلام کا سب سے بڑا ماخذ جو ہے وہ قرآن ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بلند اور روشن کتاب جس میں شک کی جگہ نہیں ہے. ایمان سب سے بڑی دولت ہے، بلکہ اصل الاصول ایمان ہے. جسے ایمان مل گیا اس نے اپنی زندگی کے مقصد کو پا لیا. جو صاحب ایمان ہوا اس کا معنی یہ بنا کہ وہ رب کا وفادار رہا، وہ رسول اللہ کا وفادار رہا. جس نے ایمان لے آیا، ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا اور ایمان پر وہ رہا، اس کا مطلب وہ دین کا سچا وفادار رہا. اور پھر میں کہوں آپ سے کہ یہ ایماندار ہے اور آپ کہیں کسی سے یہ ایماندار ہے، تو مومنین کا بھی، نیک لوگوں کا بھی کسی کو مومن کہنا یہ بڑی شان ہے. کیونکہ ایمان یہ کہنا کہ یہ مومن ہے، اس کا مطلب یہ دین کا وفادار ہے، یہ اللہ کا کامل بندہ ہے. اور یہ وہ شخص ہے کہ جس کے اندر اللہ رسول کے لیے پلک جھپکنے کے اعتبار سے بھی برائی اور غداری نہیں ہے. جب میں اور آپ معاشرے میں کھڑے ہو کر، کچھ نیک لوگ کھڑے ہو کر کسی شخص کے ایمان کی گواہی دے تو کوئی شخص اس کو رد نہیں کر سکتا. لیکن وہ ذات جو ما فی الصدور کا علم رکھتی ہے اور عالم الغیب و شہادہ ہے، جو بندے کے حال کے ایمان سے لے کر اس کے اختتام اور انجام تک آخری عمل سے واقف ہے، وہ رب کریم کی ذات ہے جو عالم الغیب و شہادہ ہے، جو سینوں کے راز، دلوں کی نیتیں، کل اس کے ساتھ کیا ہوگا، اس کے ارادے کی کتنی پختگی رہے گی، آیا وہ کل پلٹ جائے گا یا اسی پر رہے گا، ذرے ذرے کو اور اس باریکی اور احساس کو جاننے والا خدا ہے. وہ جب کسی کو مومن کہہ دے تو اس کے ایمان میں کیسے شک کیا جا سکتا. میں صرف اس فتنے سے بچتے ہوئے آپ کو یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج سوشل میڈیا کی ایک گند ہمارے سروں کے اوپر ہے. جو چاہتا ہے کسی بھی ہستی کے بارے میں کوئی بات کر دیتا ہے، کوئی چاہتا ہے کسی کے بھی مرتبے اور مقام کے اندر غلو کرتا ہے. اس وقت بچنے کا سب سے بڑا سہارا ہے کہ ہم قرآن و سنت کے ساتھ جڑ جائیں، خصوصاً قرآن کے ساتھ، قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ نے توجہ رکھی ہو، کہ ایمان اصل الاصول اور اصل ہے. ایمان یہ کہنا کہ بندہ مومن ہے، اس کا یہی معنی ہوتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کا فرمان بردار ہے. اور اس کے لیے قطعاً کوئی ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی بھی یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ یہ بندہ دین کا غدار ہوگا، دین سے پھر گیا ہوگا. کیونکہ جب اس کو مومن کہا جا رہا ہے تو جب 10 15 20 25 100 لوگ کسی کو مومن کہیں، اس کے خلاف آواز اٹھانا، پورے اخلاق کو چیلنج کرنا ہے. تو عالم الغیب و شہادہ رب کریم جس کو مومن کہے، آج 14ویں صدی میں اس کے ایمان پر بات کرنا، تو یہ کتنی بڑی جسارت ہے. اللہ رب العالمین ایسے فتنوں سے ہمیں بچاتے ہوئے قرآن کے ساتھ ہمیں جوڑے رکھے. یہ تمہید اگر آپ سمجھ گئے ہوں گے تو میں آپ کی بات آگے بڑھا رہا ہوں. سورۃ الانفال آج کی جو بات ہے وہ آگے ہم بڑھا رہے ہیں. پہلے قرآن مجید کی جن آیات سے وہ جنتی گروہ جن کو خدا نے جنتی قرار دیا ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے جنتی قرار دیا، اس کے لیے نہ کسی غائب امام کی ضرورت ہے نہ حاضر امام کی ضرورت ہے. قرآن نے بات کر دی، دو دی اینڈ، بس بات ختم ہو گئی. اس کے مقابلے پر وہ آئے گا جو جھوٹا ہوگا اور سچا وہی ہوگا جو اس کی تائید کرے گا. سورۃ الانفال ہے اور سورۃ الانفال قرآن مجید کی 8ویں سورت ہے اور یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ پارہ 10 ہے. سورت یہ سورۃ الانفال 8ویں سورت ہے اور اس کی آیت نمبر 74 ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا نے
کچھ لوگوں کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے یہاں پر اس بات کو ذکر فرمایا. ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے, پہلے اس آیت کو دیکھیے, اس کے مضمون کی اور آیتیں بھی آگے ہیں. والذین آمنوا, اور جو لوگ ایمان لائے, وہاجروا, اور اللہ کے لوگوں نے ہجرت کی, وجاہدوا فی سبیل اللہ, اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں, والذین آووا ونصروا, اور جنہوں نے انہیں پناہ دی اور ان کی مدد کی, اولئک هم المؤمنون حقا, وہی لوگ سچے پکے مومن ہیں, لہم مغفرۃ ورزق کریم, اور ان کے لیے آخرت میں بخشش ہے اور عزت والی روزی ہم نے رکھی ہے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین جل وعلا نے دو چیزیں بیان فرمائی. ایمان میں بھی لایا, آپ بھی لائے. ہم نماز پڑھ رہے ہیں, کلمہ شریف پڑھ رہے ہیں, اسلام کی جو ظاہری تعلیم ہے اس پر میں اور آپ عمل کر رہے ہیں. بہت ممکن ہے کوئی نرجسی رابضی یہ کہے یہ تو ظاہری شکل ہے. میں نے کہا اسی طرح جیسے آپ کی ہے, کہتے تو ظاہری شکل اسلام کی, بندہ دل سے بعد میں پھر گیا. تو میں نے کہا دیکھیں اللہ نے دونوں ایمان کی بات کی. اگر آپ ظاہر اور باطن میں ایمان کو تقسیم کرنے کے چیمپئن اور شوقین ہو, اور آپ کا زیادہ دل صحابہ کے اوپر گرم ہو رہا ہو, اور آپ کہیں کہ یہ ظاہری علامات ہیں, یہ آیت کریمہ ہر قسم کے فتنے کا سد باب کر دیتی, بشرطے کہ بندہ مومن ہو, بشرطے کہ مومن ہو, یہود و سبائی نہ ہو, مومن ہو. تو اس سے قرآن کریم کی اس آیت سے یہ سادہ مفہوم ایک ہی آیت سے واضح ہو جاتا ہے کہ اگر داڑھی, ٹوپی, نماز, کلمہ, حضور پر ایمان کی آواز, تکرار, اگر اس کو ظاہری ایمان پر رکھیں اور یہ کہیں کہ جناب دل سے کوئی اور معاملہ تھا, تو یہ آیت سورۃ الانفال کی جو ہے اس نے ان دونوں چیزوں کو ذکر فرمایا. پہلے اگر ظاہری ایمان کی بات کریں, میں اس تقسیم کا قائل تو نہیں, لیکن ایک سوال بنتا ہے تو میں ایک بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں. فرمایا, اور آپ تو ایسے ہی آرام کرتے رہیے, لیکن جس تک بات پہنچ رہی ہے وہ یقیناً بڑے مروڑ لے رہا ہوگا کہ کیا بات ہو رہی ہے, کہ جس کو ہم نے کھڑا کیا ہے اور نیٹ پر اٹھا کر صحابہ کے ایمان کے بارے میں بات کی ہے, تو قرآن کس طرح اس جھوٹ کو اٹھا کر دیوار سے مار کے ختم کرتا ہے. دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے والذین آمنوا, کہ بے شک جو ایمان لائے, ان کا حلیہ ایمان والا, نمازیں پڑھ رہے ہیں, کلمہ شریف پڑھ رہے ہیں, حضور کے پاس آ رہے ہیں, جہاد کر رہے ہیں, یہ ظاہری اگر آپ لے لیں. اللہ فرما رہا ہے والذین آمنوا, اور وہ لوگ جو ایمان لائے, وہاجروا, اور انہوں نے ہجرت بھی کی. یہ بھی چلیں اس کو ظاہر پر رکھ لیں آپ. وجاہدوا فی سبیل اللہ, اور اللہ کی راہ میں جہاد میں بھی وہ نکلے. والذین آووا ونصروا, اور وہ لوگ جنہوں نے بعد میں ان کو پناہ بھی دی اور ان کے مشن کی مدد بھی کی. یہاں تک تو ظاہر کی بات ہوگی. اب اللہ دوبارہ ایمان کو ذکر کر رہا ہے, اولئک هم المؤمنون حقا, یہی وہ لوگ ہیں جو پکے مومن ہیں. اب دیکھیں اس ایک آیت میں ایمان کا ذکر دو دفعہ آیا, الذین آمنوا میں آیا, پھر آگے چل کر ان کی صفات بیان کی کہ انہوں نے کیا کیا کام کیا تھا, اور پھر فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا, یہی پکے مومن ہیں, اور پھر آگے فرما دیا یہی پکے مومن ہیں, اب شک نہ کرنا, لہم مغفرۃ, انہی کے لیے بخشش ہے. یہ میں الگ الگ جگہ سے نہیں پڑھا, ایک ہی آیت 74 چل رہی ہے. فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا, حقا, یہی پکے مومن ہیں, یہی سچے ایماندار ہیں, لہم مغفرۃ ورزق کریم, اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہماری جانب سے بخشش ہے, جن اپنے محبوب بندوں کو ہم اپنی مغفرت کی چادر کے تلے جگہ دیتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہجرت کی تھی, یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے جہاد کیا تھا, یہی وہ لوگ ہیں جن کو مشرکین نے ان کے گھروں سے نکالا تھا. فرمایا یہی وہ لوگ ہیں کہ جب یہ ہجرت کر کے مدینے آئے تو اہل مدینہ نے ان کو رہنے کی جگہ دی تھی. فرمایا یہی پکے مومنین ہیں, اور انہی کے لیے مغفرت ہے اور ان کے لیے رزق کریم ہے. مجھے بتائیے اس میں کون سی سائنس کی تھیوری ہے کہ میں اور آپ بیٹھ کر 1 گھنٹہ اس آیت پر بحث کریں. سیدھا سے سمپل کانسیپٹ واضح ہو گیا. اگر آپ غور کریں, یہاں پر مہاجرین کے جنتی ہونے پر قطعی دلیل ہے, اور فرما دیا گیا کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں, اللہ کے لیے ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں ہجرت کی. اب یہ بھی آپ کو بتانے کی ضرورت ہے کہ مکہ سے ہجرت کس کس نے کی ہے. ان میں بڑا نام ہی حضرت فاروق اعظم کا آتا ہے, سیدنا صدیق اکبر کا آتا ہے, سیدنا عثمان کا آتا ہے, سیدنا علی شیر خدا کا آتا ہے. ایسی شخصیات جن سے یہ آیتیں دلالت میں قطعی وابستہ ہیں. اگر ہاجرو میں عمر نہیں ہے تو پھر کون ہے, ہاجرو میں علی نہیں ہے تو پھر کون ہے, ہاجرو میں ابو بکر و عمر و عثمان و علی نہیں ہے تو کون ہے. کہاں لے جا رہے ہو, یہ کون سازشی ٹولہ ہمارے درمیان میں آ کر اس امت کو اس طبقے کے ساتھ الجھا رہا ہے جس کی گواہی پر ہم قرآن قبول کر رہے ہیں,
جس کی گواہی کے اوپر ہم اسلام کو قبول کر رہے ہیں، جس کے گواہی کے اوپر ہم دین کو قبول کر رہے ہیں، ان شخصیات، کیونکہ انہی کی گواہی پر خدا کا ایک ہونا ثابت ہو رہا ہے، انہی کی گواہی وہ اللہ کے ایک ہونے کی دلیل ہے، وہ قرآن کے سچا ہونے کی دلیل ہے، وہ اسلام کی دلیل ہے۔ اور جب ایویڈنس پر اور دلائل پر جرح کر دی جاتی، دعویٰ اڑ جاتا ہے، تو کسی میں جرت تو نہیں تھی نرگسی کے اندر کہ وہ آگے بڑھ کر قرآن کی تحریف کی بات کرے یا رسول اللہ کی رسالت کے انکار کی بات کرے، لیکن اس دعوے کی سچائی کے جو گواہ تھے مہاجرین اور انصار، ان پر جرح کر رہا ہے کہ وہ بدل گئے تھے۔ تو یہ کیا کانسیپٹ دینا چاہ رہا ہے کہ جن کے ذریعے ہمیں قرآن و سنت پہنچا، انہی کو مشکوک کر رہا ہے تاکہ وہ آ رہا ہے وہ نظریہ پورا ہی اڑ جائے، العیاذ باللہ۔ اس لیے میں نے کہا تھا اس کے لیے نرگسی ہونا شرط نہیں ہے، مومن ہوگا تو آنکھیں جھکا کر، سر جھکا کر آمنا صدقنا کہے گا، یا اللہ یقیناً جن مہاجرین انصار کی خدمات اور ان کی وہ خدمات، ان کی وہ دل سوزی اور ان کی وہ کوششیں جن کے لیے انہوں نے اپنے آبا و اجداد کے گھروں کو چھوڑا، اسلام کے لیے پریشانیاں، مشقتیں اور مشکلات، زخم اور گویا کہ صدمے اٹھائے، اللہ رب العالمین نے اس کا صلہ ان کو یہ دیا کہ ان کی زندگی کے اندر اسی آزمائش کے اوپر جس جرت کے ساتھ یہ کفر کے سامنے 13 سال ڈٹے رہے اور اپنی مکہ کی زندگی کے اندر ہر صدمے کو برداشت کر کے کفر کے سامنے کھڑے رہے، رسول اللہ اور دین کے ساتھ غداری نہیں کی۔ رب فرماتا اب ان کے اسے قیامت میں پوچھنے کی ضرورت نہیں، ان کی طبیعت آشکارا کر رہی ہے کہ ان کی آخری سانس بھی اسی وفاداری پر ہوگی، اس لیے ان کی زندگی میں لوگوں کو تو قیامت میں بتائیں گے انفرادی طور پر کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا، تم کیا تھے، ان کے اعمال کو ظاہر کیا جائے گا۔ یہ تو وہ ہیں کہ اپنی مکی زندگی کے اندر اپنی وفاداری کو ایسے ثابت کر گئے کہ ان کی موت نہیں آئی ہے، ابھی وہ امتحان قیامت والا ہوا نہیں، ان کی سچائی کی وجہ سے دنیا میں ہی ان کو جنتی کہہ رہے ہیں ہم۔ یہ ہے وہ جماعت۔ کہاں ہم یعنی کہتے ہیں نا جناب چاند کو دیکھ کر تھوکا جائے تو تھوک منہ پر گرتا ہے، یہ مثال یہاں پر ہے۔ یہ ہستیاں چاند سے زیادہ گویا کہ بلند اور اونچی ہے، ان کو دیکھ کر جناب شک کی بات کرنے والا کوئی نرگسی رافضی بیٹھ کر اگر بات کرے تو وہ صحابہ کرام ابو بکر، عمر، عثمان و علی کی عدالت و ایمان پر کچھ نہیں کر سکتا، وہ گند اپنے منہ پر گرا رہا ہے۔ یہ جملہ میں سخت اس لیے کہہ گیا کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہے، تو لہٰذا یہ آیت کریمہ مہاجرین اور انصار صحابہ کی ایمان کی قطعی دلیل ہے۔ ہاجرو کا مصداق کون ہے؟ شیخین ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت عثمان ہیں، ابو بکر و عمر ہیں رضوان اللہ اجمعین، اور وہ مہاجرین ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے جہاد کیا اور ہجرت کی، وہ پکے مومن ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ انہوں نے ہجرت اس لیے نہیں کی تھی کہ 14ویں صدی کا کوئی بندر ممبر پر چھلانگ مار کے ان کے ایمان پر تبصرہ کرے، فرمایا جس کے لیے وہ ایمان لائے تھے اس رب نے ان کی زندگی میں بتا دیا وہ کیا ہے، ان کو سند دے دی رب نے، اور رب نے فرما دیا اولئک، فرمایا کہ اولئک هم المؤمنون حقا۔ اے مسلمانوں دل پر ہاتھ رکھو، ایک سچا بزرگ کھڑے ہو کر کسی کے ایمان کی گواہی دے، بندہ جرت نہیں کرتا اس کی پارسائی، تقوی و طہارت، سچائی کو دیکھ کر کے الزاماً سامنے بات کرے۔ جہاں رب یہ جملے کہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہ جملہ کہ یہ پکے مومن ہیں، اس کے بعد ان کے لیے دل میں شک کو لانا اور گویا کہ تبرہ کرنا اور ان کے لیے اشارتاً کنایتاً الفاظ کو ذکر کرنا، میں کہتا ہوں یہ کسی مومن مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پر دیکھیں اللہ رب العالمین نے ان کی مغفرت اور رزق کا وعدہ دونوں جہانوں کے اندر فرمایا، اور آگے جو آیت آ رہی ہے اس کو مزید کلیئر کر دیتی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس بات کو یہ بھی ذکر فرمایا لہم مغفرۃ ورزق کریم، دو باتیں کی ہے، فرمایا اگر تم سے کوئی لغزش بھی ہو گئی وہ بھی معاف کر دی۔ یہ لفظ مغفرت آگے کہہ رہا ہے، دیکھیے جتنے تو تاریخ کے حوالے لے آئے گا اس ایک آیت نے سب ختم کر دیا مہاجرین کے لیے، انصار کے، فرمایا لہم مغفرۃ، جتنی تمہاری لغزشیں ہیں سب معاف کر دی ہیں، اور فرمایا کہ ورزق کریم، اور ان تمہارے لیے پاکیزہ روزی ہم نے رکھی ہے، یعنی تمہاری لغزشوں کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے معاف کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، اور وعدے کے خلاف کرنا جھوٹ ہے اور رب جھوٹ سے پاک ہے۔ رب نے فرمایا لہم مغفرۃ، لہذا جن کی مغفرت ہو چکی، جن کو اللہ نے رزق کریم کا وعدہ کر دیا، اب پچھلی زندگیوں کے کوئی حالات کو لا کر انگشت نمائی کرنا، یہ اسلام کے ساتھ وفاداری، یہ قرآن کے ساتھ عدل نہیں ہے، بلکہ اللہ کے کیے ہوئے فیصلے پر شک ہے۔ جب تو بھی ان کے خلاف بولنے کی نیت یہ رکھ رہا ہے کہ خدا راضی ہو جائے، تو تیرے پر تو لعنت اتر رہی ہے، لیکن ان پر جب رحمت اتر گئی ہے، تو جب رب ان سے راضی ہو چکا ہے تو اب تو کیا احد کے مسئلے اٹھا رہا ہے، تو کیا خندق کے مسئلے اٹھا رہا ہے، کیونکہ رب کریم نے ان چیزوں کو واضح کر دیا۔ یہ آیت گھر جا کر دوبارہ پڑھیے گا،
وقت رہے گا انشاءاللہ، زندگی رہی تو 10 محرم الحرام میں وقت ہوتا ہے، وہاں تفصیل سے ہم اس بات کو ذکر کریں گے۔ یہاں پر یہ بات بھی غور کر دیجیے گا کہ دونوں ایمانوں کا ذکر ہے، والذین آمنوا میں ظاہری صورت کا، اور اولئک هم المؤمنون حقا یہ دل کی کیفیت کا۔ تیرے جبے میں کون چھپا ہوا ہمیں تو نہیں پتا، کیونکہ ہمارے وہاں تو پھر گورنر صاحب بھی پروٹوکول کے لیے جا رہے ہیں، جیسا بہت بڑا فن خان ایئرپورٹ پر آ رہا ہے۔ میں نے کہا گورنر صاحب جو کام ہے کراچی کا وہ کریں آپ، تمہارا پروٹوکول اس لیے نہیں تھا کہ تم کسی نرگسی کے پیچھے چلو، تمہارا پروٹوکول یہ تھا جو پیسہ تمہارا ہے کراچی پہ لگاؤ، کوئی بجلی کم کروا دو، کوئی کسی غریب کے ساتھ مدد کرو۔ تو مہینہ آنے کے ساتھ یہ پورا ہوا ہو جاتا کہ جناب حکومت کے لوگ جا رہے ہیں۔ تو یہ بتایا جاتا ہے کہ پاکستان کے شہری کی کوئی اوقات نہیں ہے، قریبی ممالک کا اگر کوئی بدماش حکومت کا ہوگا تو اس کی اوقات ہے۔ تو یہ تو سوچنا چاہیے حکمرانوں کو کہ جناب جن کو عزت دینی چاہیے ان کو عزت دی جائے، اور ان کو گردن سے جن کا استقبال کر رہے ہو کان پکڑ کے ان کو بٹھاؤ اور ان سے کہو جو تمہارے نرجسی صحابہ کرام کے خلاف سازش کر رہے ہیں، صرف ڈی جی صاحب کے سامنے اور گورنر صاحب کے سامنے میٹنگ میں بول کر یہ نہ کہو ہم اس کے خلاف ہیں، ہمارے ائمہ نے یہ بات کہہ دی ہے کہ جناب مقدسات اہل سنت کے خلاف بات کرنا حرام ہے، گراؤنڈ پر اس کو ثابت کرو، تاکہ پرسکون انداز کے اندر ہر ایونٹ چاہے وہ محرم الحرام کا ہو یا ربیع الاول شریف کا ہو، اہل سنت ہر قسم کی امن کی ضمانت دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ملک سب کا ہے، جتنے فرقے اس کے اندر موجود ہیں قانونی طور پر ان کو جو جائز اختیارات قانون دے رہا ہے، الحمدللہ ہم کشادہ قلبی کے ساتھ اس ملک کی سلامتی کے لیے توازن اور اعتدال کے ساتھ جو سارے ایونٹ ہیں جو قانون کے دائرے میں آتے ہیں، شریعت کے دائرے میں آتے ہیں، ہم اس میں اپنا تعاون کرنے کے لیے پہلے بھی تیار تھے، اب بھی تیار ہیں۔ لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس چیز کو روکا جائے جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے لیے تبرہ اور یہ باتیں، وہ صحابہ پر حملہ نہیں ہوتا ہے، وہ پورے دین پر اور قرآن پر ہوتا ہے جس کا اللہ رب العالمین جل وعلا نے وعدہ کیا ہے۔ تو اللہ کے انصاف اور علم پر سوال ہوتا ہے۔ صحابہ کرام وہ برگزیدہ آئینہ ہے، جو اس کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے اس کا حملہ ان پر نہیں رب کی طرف جاتا ہے، اور جس کا حملہ رب کی طرف جائے وہ صرف لعنت کا شکار ہوتا ہے، رحمت کا شکار نہیں ہوتا۔ یہ جملے میں نے تھوڑا کشادہ کر کے اس لیے پیش کیے ہیں، جو مقصود نہیں تھا، لیکن تاکہ آپ سمجھ سکیں، اور اس قسم کی سازش یہ 10 محرم تک اللہ ہمارے شہروں کو اور ملک کو اس فتنوں سے، دہشت گردی سے، افراتفری سے اللہ رب العالمین محفوظ رکھے، تاکہ ان سوشل میڈیا کی ان الجھاؤ سازشوں کا شکار اپنا ہو۔ آپ امام علی مقام کی منقبت سنیے، صحابہ کرام کی منقبت سنیے، صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان محبت کے کتنے پیارے رشتے تھے، اس کا مطالعہ کیجئے۔ اور اس قسم کی خرافات جو قرآن کے خلاف اپنی ذاتی غصہ نکالنے والی ہے، میں نوجوان آپ بیٹھے ہیں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ بالکل اپنے موبائل فون کو مس یوز نہ ہونے دیں، نہ اپنے ذہن کو پراگندہ ہونے دیں، کیونکہ یہ محرم شروع ہونے جا رہا ہے۔ میں اس لیے اس کے بعد ہم اس موضوع پر تقریر نہیں کریں گے، صرف ہم فضائل بیان کریں گے، اس لیے کہ یہ مقدس مہینہ آ رہا ہے، یہ تقدس کے ساتھ گزرے۔ مولا علی کی منقبت آپ سنیے، سرکار امام علی مقام کی سنیے، کربلا شریف میں جنہوں نے اپنی جانوں کو نذرانہ پیش کر کے اسلام کو زندہ کیا ان کی کرامات کو سنیے، صحابہ کرام کی عظمت کو سنیے۔ اس قسم کی اختلافات، وہ بھی اختلافات جو بنائے گئے ہیں، جس طرح میں بار بار آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں، قرآن کیا کہہ رہا ہے وہ کیا لا رہے ہیں، تو میں آپ کی خدمت میں مؤدبانہ طور پر اس ملک کے ساتھ محبت اور اسلام کا ایک ادنا سا خادم ہونے کی حیثیت سے اور آپ کا بھائی ہونے کی حیثیت سے عرض کروں گا، خود بھی اس فتنے سے بچیے اور اپنے بچوں کو بھی بچائیے۔ بات کو ختم کرتے ہوئے میں، کیونکہ میں نے تو اس وقت 12 آیات صرف رکھی ہیں مہاجرین پر کہ جن کے ان کے ایمان کو قرآن کریم کے مختلف جگہوں سے ہم مطالعہ کریں۔ ابھی میں نے سورۃ الانفال پڑھی آپ کے سامنے، اب آئیے سورۃ النحل کے اندر اللہ دیکھیں کیا بیان کر رہا ہے۔ یہ سورۃ النحل ہے، یہ 16ویں سورت ہے، اور یہ پارہ جو ہے 14واں پارہ ہے، ربما والا 14واں پارہ ہے، سورۃ النحل ہے۔ سورۃ النحل کی یہ 16ویں سورت ہے، اور سورۃ النحل جو قرآن کریم کی 16ویں سورت ہے اور اس کی آیت نمبر 41 ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں۔ اب یہ بھی بتانا پڑے گا کس نے ہجرت کی، یہ تو دن میں کے 12 بجے جب سورج نکل آئے تو پھر کوئی یہ بھی بتانا پڑے گا کہ سورج نکل آیا ہے؟ یہ آفتاب خود اپنی دلیل ہے۔ جب مہاجر کا لفظ ذہن میں آتا ہے تو صدیق اکبر کا چہرہ خود ہی آ جاتا ہے، سیدنا عمر و عثمان و مولا علی کا چہرہ خود ہی آ جاتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا والذین ہاجروا فی اللہ، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، اور آگے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی من بعد ما ظلموا، جبکہ مشرکین نے ان پر ظلم کرنے کی انتہا کر دی تھی۔ آپ جانتے ہیں اللہ فرماتا ہے
لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، ہم ضرور انہیں اس دنیا میں بہترین قرار دیں گے. ان کو تسلی دی جا رہی. فرمایا تمہارے کو تمہارے گھروں سے نکالا گیا، تمہارے آبا و اجداد کے مکانوں سے نکالا گیا، تمہارے لیے تمہارے شہروں میں رہنے کے لیے زمین تنگ کر دی گئی، لیکن تم نے باطل سے ہاتھ نہیں ملایا اور تم نے یہ ساری قربانی ہمارے اور ہمارے رسول کے لیے کی ہے، تو ہم تم سے خوش ہو گئے. اب کہتے ہیں اس سے اچھی زندگی اسی زمین پر تمہیں دیں گے. جنت میں یہ اللہ جنت کی نہیں بات کر رہا، پہلے بات زمین کی کر رہا ہے. فرمایا اسی زمین پر تمہیں غلبہ دیں گے. تو غلبہ کون لایا اس زمین پر؟ کتنے واضح نظر قرآن یہاں ذکر کر رہا ہے. پھر اس کو ذرا کنٹینیو کریں. والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا. اللہ اکبر. اللہ فرما رہا ہے، ان کے درد کو بیان کر رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اس حال میں کہ ان پر مشرکین نے بہت ہی ظلم کے پہاڑ توڑے اور ان کے گھر سے در بدر کر دیا. اللہ کے فرما رہا ہے ان کو نکالا. لنبوئنہم، یہاں پر لام تاکید اور نون ثقیلہ کے ساتھ. اللہ یہ نہیں کر رہا اس زمین پر ہم ان کو اچھا بہترین ٹھکانہ دیں گے. فرمایا تمہاری یہ قربانی ہمارے دین کے لیے ایسی زبردست تھی کہ تمہارا رب اور رسول تم سے راضی ہو گیا. اب جب راضی ہو گیا فرمایا جنت تو ملے گی، لیکن سنیے اس بات کو، لنبوئنہم، ضرور بضرور اسی زمین پر تمہیں بلندی دیں گے. لام تاکید لا اور نون ثقیلہ. لنبوئنہم، ضرور بضرور، ہم، تم سب کو. یہ ہم کون ہے؟ جو ہاجرو ہے. تم سب مہاجرین کو. دیکھے بندہ کیا دھاڑے مار کر روئے کہ کیا مقام مہاجرین کو اللہ نے عطا فرمایا. اور یہ رونا غم کا نہیں ہے، ان کی قسمت پر ہے کہ واہ واہ واہ، ہم تو تڑپ رہے ہیں کہ ہماری موت کیسی ہوگی اور ہمارے قبر میں کیا ہوگا. لیکن امید ہے رب سے کہ جن کا نام خوشی سے لے رہے ہیں اور جن کے نام سے ہمارے اندر ایک ایمانی جذبہ جاگتا ہے، تو رب اللہ رب العالمین ان کے قدموں کے صدقے ہمیں بھی خاتمہ بالخیر دے گا اور قبر کے عذاب اور حشر سے اللہ حشر کے عذاب سے نجات عطا فرمائے. کیا فرمایا؟ غور کرو مسلمانوں. یہ آیت نمبر 41 ہے، سورۃ النحل ہے. فرمایا والذین ہاجروا فی اللہ. کیا بات کی، جس نے اللہ کی راہ میں، فی اللہ، جملہ بھی دیکھیں قرآن کیسے باندھتا ہے. جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے لیے کی تھی، فی اللہ، اللہ کی راہ میں کی تھی. من بعد ما ظلموا، اس کے بعد کہ ان کے لیے مکہ میں رہنا مشرکین نے ظلم و ستم کر کے رہنا مشکل کر دیا تھا. ایک ہی چارہ تھا کہ وہ اسلام کو چھوڑ کر کافروں کی بات مان لیتے تو ان کی دکانوں کے تالے بحال ہو جاتے ہیں، کاروبار بحال ہو جاتا. کافروں نے سوشل بائیکاٹ کیسے کیا، ذرا سیرت کو پڑھ کے دیکھیں آپ. لیکن انہوں نے اپنے بچوں کو بھوکا رکھنا. 3 دن شعب ابی طالب کو دیکھیں آپ، کھانے کے لیے مہینوں کچھ نہیں ہے، لیکن انہوں نے سامنے گرم پکوان بن رہے ہیں، بندے کو بھوک لگے تو اس کی خوشبو بندے کو مچلا دیتی ہے. اور یہ کئی دن کے بھوکے کھلے آسمان کے نیچے 3 سال اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھروں سے نکال دیا گیا ہے اور سامنے ان کے پکوان بن رہے ہیں، کھانے بن رہے ہیں. لیکن بھوک کا حال یہ ہے کہ سعد بن وقاص کہتے ہیں کہ میں جا رہا تھا، میرے پاؤں کے نیچے رات کے وقت کوئی نرم سی چیز آئی، مجھے نہیں پتا تھا کیا تھی، میں بھوک کے مارے میں نے اس کو اٹھا کے منہ میں ڈال لیا. یعنی یہ بے قراری کا عالم تھا. تو رب کہتا ہے تمہاری ایسی وفاداری کہ دنیا کی کسی دولت جس کو للچا کر وہ تمہارے ایمان کی طرف اشارہ کر رہے تھے، لیکن تم نے ہمارے محبوب کے قدموں کی طرف نظر رکھی اور وفاداری کے ساتھ کھڑے رہے. اور نہ تم اپنے بچوں کی سہولت کے لیے نہ اپنی سہولت کے لیے کوئی سودا تم نے نہیں کیا. تو اللہ فرماتا پھر ایسی وفاداری کے لیے وہ رب بھی تو پھر کریم ہے نا، عطا کرنے والا ہے، وہ جواد ہے. تو فرمایا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، تو ہم ضرور تمہیں اس دنیا میں بہت بلند ٹھکانہ دیں گے. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور جو آخرت میں دیں گے وہ اس سے بہت بڑا ہے. میرے بھائیوں اس آیت کی کیا تشریح میں کروں؟ یہ تو ترجمہ آپ سن رہے ہیں تو آپ کے ایمانی جوش چہروں پر نظر آ رہا ہے، کتنے کھل کے قرآن کلام کر رہا ہے. فرمایا جس وفاداری کے ساتھ تم نے ہمارے رسول کا ساتھ دیا اور ہر مشقت اور پریشانی کو برداشت کر کے تم نے اللہ کی راہ میں تم نے ہجرت کی، لوٹ کر تم نے اپنے گھروں کو بھی نہیں دیکھا. حضرت صہیب رومی جب نکلنے لگے تو ان کو اسی بارڈر کے اوپر پکڑ لیا مشرکین نے. بڑا قیمتی رومال انہوں نے سر پہ باندھا تھا، چھین لیا، جوتے لے لیے، جیب سے پیسے لے لیے. کہنے لگے سب کمایا یہاں سے یہاں چھوڑ کے جا، تو سب دے دیا. کہنے لگا اب میں مدینے جا سکتا ہوں؟ تو وہ حیران تھے کہ لوگ تو اپنے کاروبار کے پیچھے ایمان بیچتے ہیں، یہ کون ہے کہ جس سے ساری دکانیں ہم نے قبضہ کر لی، اس کا سارا مال قبضہ کر لے، یہاں تک کہ سر کو دھوپ سے بچانے کے لیے
جو سر پر قیمتی رومال تھا, بڑے بیپاری تھے حضرت صہیب, وہ بھی لے لیا, پاؤں کے جوتے لے لیے. اب مکہ سے جا رہے ہیں مدینے تک ہجرت کرتے ہوئے, اور جب ہجرت کر کے آئے تو سرکار نے اس حالت میں دیکھ کر مسکرا کر فرمایا, صہیب سودا پھر بھی سستا تھا. حضرت مولا علی کیسے پہنچے, صدیق اکبر کیسے پہنچے, فاروق اعظم کیسے پہنچے, عثمان غنی یہاں سے حبشہ سے پھر وہ مدینے کیسے پہنچے. یہ قربانیاں بندہ خود کبھی گزارے تو ہم اس کا تو عشر عشیر بھی نہیں گزار سکتے جو مہاجرین کے ساتھ ہوا. جب تو رب کی رحمت, جس کو کہتے ہیں نا محاورے میں پھٹ کے برسی ہے, جس کو محاورے میں کہتے ہیں نا کہ ٹوٹ کے برسی ہے. اور کیسی برسی ہے, فرمایا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً, ضرور بضرور جو تمہارے مکان لے لیے گئے, تمہیں ظلم میں رکھا گیا, ڈر میں رکھا گیا, خوف میں رکھا گیا, سنو اس دنیا میں اس سے زیادہ بلند قرار, مال, دولت, بلندی, زمین پر غلبہ ہم دیں گے. اور فرمایا وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ, اور جو آخرت میں ملے گا اکبر, وہ اس دنیا کی حکومت جو قیصر و کسریٰ کی حکومت تمہارے پاؤں تلے آئی, اتنا غلبہ کس نے دیکھا تھا. فرمایا اس سے بڑا انعام تو ہم نے تمہارے لیے آخرت میں رکھا ہے. لو کانوا یعلمون, اگر تم اس بات کو پر غور کرو. اب یہاں پر دیکھیے بات, کیونکہ وقت ہمارا جمعے کا کم ہوتا ہے اور یہاں پر تو اب بات بنی ہے. یہ سورۃ النحل کی دوسری آیت, میں صرف آپ کے سامنے مطالعہ قرآن اور آج کا سبجیکٹ, آج کا ہوم ورک میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. سورۃ الانفال کو بھی گھر میں جا کر دیکھیں, سورۃ النحل کو بھی آپ دیکھیں. یہاں پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت تھا اور قیصر و کسریٰ کی حکومت ٹوٹ گئی, لاکھوں میل مسلمانوں کی زمین ہے, اور اللہ کیا فرما رہا تھا, لَنُبَوِّئَنَّهُمْ, یہ جو تم نے چھوٹے چھوٹے مکانات چھوڑے ہیں نا, اس سے بڑا قرار دیں گے. قرار کیا ہے؟ آج فاروق اعظم مسلمان مدینے میں بیٹھے اور 3 بر اعظموں تک اسلام کا پرچم ہے. اللہ نے وعدہ سچا کیا کہ نہیں کیا؟ تو تیرے لیے کیا یا مہاجرین کے لیے کیا؟ تو یہ سارا ثبوت آ گیا کہ ان کی ہجرت حق تھی, اس لیے غلبہ انہیں ہی ملا. یہ انعام اللہ نے رکھا مخلصین کے تھا, ان کو دنیا میں غلبہ دیا ہی اس لیے تھا کہ ان کی ہجرت بالکل ٹھیک تھی. کیونکہ اللہ نے فرمایا جس طرح تم نے ظلم کا شکار ہوئے, کیونکہ کنیکٹ کیا, انعام ہے, زمین پر غلبہ انعام ہے, لیکن اس کی شرط کیا رکھی تھی کہ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے لیے, تو واقعی میں سیدنا ابو بکر, عمر, عثمان و علی اور ان جملہ صحابہ کی ہجرت اللہ کے لیے تھی. ان کے دنیا سے جانے سے پہلے اللہ نے زمین پر ان کو غلبہ دیا کہ 2 سپر پاوریں جس کی طرف کوئی نظر نہیں اٹھا سکتا تھا, نام لے کر کانپتا تھا, سیدنا عمر کے دور میں وہ زمین بوس ہوئی. اللہ اکبر. حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ مدینے کے اندر ہم چل نہیں سکتے, گلیاں سونے اور چاندی سے بھر گئی تھی. جب کسریٰ کا مال آیا, حضرت عبد الرحمن نے دیکھا کہ فاروق اعظم مسجد میں دھاڑے مار کر رو رہے ہیں, تو یار تھے حضرت عبد الرحمن حضرت عمر کے, ہاتھ پکڑ کے فرمایا, یار عمر امیر المومنین, محبت بھی تھی, دوست بھی تھے, ارے اب تو دیکھ زمین پر مدینے کی گلیوں میں لوگ نہیں چل سک رہے ہیں. یعنی قیصر اور کسریٰ کا مال غنیمت جب آیا, میرے دوستو ذرا توجہ کرنا, تو کہاں رکھیں, کون سے گودام میں یہ مال رکھیں؟ 2 سپر پاوروں کا مال جب آیا تو گلیوں میں ہی پھیلا دیا گیا. حکومت حضرت عمر کی ہے, 10% کی نہیں ہے, حضرت عمر کی حکومت ہے. کچھ زمین پر درہ اٹھائے تو زمین تیل واپس نکالے. اور جناب لاوا آ گیا, جب لاوا آیا تو حضرت صحابی رسول جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا جب لاوا آیا تو حضرت عمر کے پیچھے لوگ بھاگے کہ گرمی سے پہاڑ پھٹ گیا. حضرت عمر آگے بڑھے, آپ کے ہاتھ میں رومال تھا, ایسے آگ کو پیچھے کر رہے تھے جیسے کتے کو بھگاتے ہیں. فرمایا پیچھے ہو کر داخل ہو جا جہاں سے چلی. کہ تجھے یقین نہیں کہ عمر نے زمین پر انصاف کیا؟ زلزلہ آئے تو درہ اٹھا کر کہے کہ زمین تو کانپ کیسی رہی ہے, تجھے پتا نہیں کہ عمر نے تجھ پر انصاف کیا؟ تو زمین گویا کہ ساکت ہو جائے. تو میرے دوستو دیکھیے یہاں پر اللہ نے فرمایا زمین پر ہم انہیں ایک لمبی حسین زندگی کا ٹھکانہ دیں گے, اور آخرت کا اجر تو اس سے بہت بڑا ہے. آخرت کا اجر تو اس سے بہت بڑا. دوبارہ جائیے گا, حضرت عمر کا دور پڑھیے گا, 3 بر اعظموں پر اسلام پھیلا. حضرت عبد الرحمن نے دیکھا کہ جب مدینے کی گلیوں میں سونا چاندی, جیسا نہیں ہمارے وہاں کبھی کوئی مکان بن رہا ہوتا ہے تو ٹرک سے مٹی خالی کی جاتی ہے, تو روڈ آدھا بلاک ہو رہا ہے, ایسا منظر ہے کہ پورے روڈ بلاک ہیں. صحابہ بچ بچا کر جا رہے ہیں کہ کسی درہم پر پاؤں نہ آ جائے, سونے پر نہ آ جائے جو مال غنیمت. حضرت عمر نے جب وہ دیکھا کہ لمبی گلیاں ہیں اور وہ سونے چاندیوں سے بھری ہوئی ہیں, غلام ہی غلام ہیں باندھے ہوئے بڑی بیڑیوں کے اندر, 2 یعنی ایک طرف سے روم کے یورپی خوبصورت غلام اور ایک طرف سے پرشین ایرانی غلام باندھ کر لائے گئے. حضرت عمر رو رہے ہیں. حضرت عبد الرحمن نے ہاتھ پکڑ کر کہا
عمر یار آج تو خوشی کا دن ہے. تجھے یاد نہیں ہم مکہ کے اندر جب تھے تو 3 سال ہمارا حال کیا تھا؟ کھانے کو کچھ نہیں تھا، جو ہاتھ میں آیا آنکھ بند کر کے منہ میں ڈال لیا کہ پتہ نہیں وہ کیا چیز تھی، بس پیٹ بھرنا تھا. آج عمر دیکھو امیر المومنین آپ رو رہے ہو، آج تو خوشی کا دن ہے. اب حضرت عمر کا جواب سنیے گا اور بات کو سمیٹتے ہیں کہ فاروق اعظم کس ہستی کا نام تھا. فرمایا آج آپ رو رہے ہیں، اتنی زمین ہمارے لیے کشادہ ہو گئی. فرمایا عبد الرحمن میں رو اس لیے رہا ہوں کہ ہماری نیکیوں کا اجر ہمیں دنیا میں تو نہیں مل رہا. یہ ہے فکر اس قطب عالم کی. حضرت شاہ ولی اللہ لگتے ہیں کہ ولایت میں حضرت عمر قطب اعظم ہے. تو کیا جانے فاروق اعظم کی ولایت کو؟ ادھر پہلا نمبر اور دوسرا نمبر کرتا ہے. پوچھ مولا علی مرتضیٰ سے کہ عمر کی ولایت کیسی تھی. حضرت مولا کائنات امام الاولیاء ارشاد فرماتے ہیں عمر کو نہ چھیڑو، اس کی زبان سے جو نکلتا ہے ہو جاتا ہے، اس کی زبان سے جو نکلتا ہے ہو جاتا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ قرآن نے یہ کہا نا کہ ہم جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں، اس کے بعد کے مشرکین نے ان پر ظلم کیا تھا، تو ہم ضرور ان کے لیے دنیا میں بہترین ٹھکانہ دیں گے. لَنُبَوِّيَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً. ہم تو دعا کرتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ان کو زندگی میں نظر بھی آیا. اور فرمایا یہ دنیا میں، فرمایا ولا اجر، اور ضرور بضرور وہ اجر جو ہے آخرت کا، اکبر، اس سے بڑا ہے. لو کانوا یعلمون. جب قیصر و کسریٰ کے مال غنیمت آیا تو حضرت عمر نے سب کا حساب لگایا اور سب سے پہلے سب سے زیادہ مال مہاجرین کو دیا گیا. اور جب مہاجرین کو حضرت فاروق اعظم ان کا حصہ دے رہے تھے نا، تو یہ جملہ حضرت فاروق اعظم کی زبان مبارک پر تھا. اس آیت کی تشریح میں، یعنی جو یہ میں پڑھ رہا ہوں نا سورہ نحل، اس کے نیچے ہر مفسر نے یہ بات کو لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ کیا تھا. حضرت عمر صحابہ کو بلاتے تھے، مہاجرین کو جنہوں نے ہجرت کی، جن کے بارے میں ہے، اور ان کو اتنا دیتے تھے کہ وہ حیران ہوتا تھا کہ گھر میں اتنا رکھوں گا کہاں سے. یعنی اتنا دے دیا کہ وہ خود بادشاہوں کی طرح مالدار ہو گیا. تو حضرت عمر دیتے ہوئے خوشی میں کہتے خذ بارک اللہ فی ھذا. یہ جملے ہیں فاروق اعظم کے. یہ جو اسی آیت کے تحت جو اللہ نے فرمایا کہ تم نے کافروں کے ظلم کو برداشت کر کے دین پر قائم رہے اور اللہ کے لیے ہجرت کی، تو اس دنیا میں تمہارے لیے ٹھکانہ ہے. اس آیت کو کس طرح فاروق اعظم جب مال غنیمت بانٹ رہے تھے قیصر و کسریٰ کی، تو فرماتے خذ بارک اللہ فی ھذا ما وعدک اللہ فی الدنیا. لو یہ چیزیں، یہی تو وہ برکتیں ہیں جس کا وعدہ اللہ نے اس دنیا میں تم سے کیا تھا. کوئی کہہ سکتا تھا کہ قیصر سے کوئی آنکھ ملائے چیے جائے اس کا تختہ پلٹ دے، کسریٰ سے کوئی لڑ جائے اور اس کا تختہ پلٹ دے. اور پھر حضرت فاروق اعظم یہ بھی ذکر کرتے تھے آگے، آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں خذ لو مہاجرین بارک اللہ فی ھذا ما وعدک اللہ فی الدنیا. یعنی یہ لے لو اللہ کی، اسے برکت، اللہ تمہارے لیے برکت کرے. یہ تو وہ ہے جس کا اللہ نے تم سے دنیا میں وعدہ کیا تھا، جو آگے اشارہ ہوا. اور فرماتے ہیں وما زخرک لک فی الآخرۃ افضل ثم تلا ھذہ الآیہ. اور فرماتے تھے لو اور پیٹ کو تھپکی دے کر کہتے یہ لے جا، یہ تو تیری زندگی بھر نہیں ختم ہوگا، آخرت میں تو اس سے بڑا اجر ہے. اور پھر فاروق اعظم اس آیت کو پڑھتے تھے ساتھ میں دینے کے بعد والذین ھاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوینہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون. یہ آیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان صحابہ کے لیے پڑھا کرتے تھے. مرنے کے وقت تو ہر بندہ جان لے گا کہ عمر کا چہرہ کتنا روشن تھا، صدیق کی صداقت کتنی بلند تھی، علی کتنا با کمال تھا. بیٹا نزا سے پہلے مان لے تو کمال ہے، نزا کے وقت تو سب مان لے گا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان کے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اللہ رب العالمین صحابہ اہل بیت کی کامل محبت ہمیں عطا فرمائے. سرکار فاروق اعظم اور سرکار مولا مرتضیٰ شہداء کربلا کا فاتحہ اپنے گھروں میں کریں، مناقب کے سلسلے کو جاری رکھیں. ان کے فضائل، ان کے باہم رشتے، ان کی محبت، کیونکہ جتنا اعتماد ان پر بحال ہوگا اتنا قرآن پر بحال ہوگا، اتنا دین پر بحال ہوگا. اور خود کو بچائیں مناظروں کی فضا سے، ان الجھے ہوئے کلپوں سے، ان شیاطین کی حرکتوں سے جو پاکستان کے امن کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، شرازے کو منتشر کرنا چاہتے ہیں اور امت کے ساتھ
शब खून मारना चाहते हैं, मैं फिर आपको वसीयत करूंगा इस मुहर्रम को मनाकिब के अंदर नाज शरीफ, तिलावत कुरान, साहबा के फ़ज़ाइल व मकाम, अहले बैत के फ़ज़ाइल व मकाम, बाहम उनकी मोहब्बत, रिश्ते, राब्ते, मैंने चिंगारी सिर्फ भड़काई आपके अंदर कि देखिए कैसे बाकमाल लोग थे। कुरान मजीद कंजुल ईमान आप ले लें, उसके आखिर में उलमा ने मेहनत करके वो तमाम आयतें एक जगह इकट्ठी की हैं जो साहबा की शान में है, जो अहले बैत की शान में है। रोज़ाना एक आयत लें और कंजुल ईमान का तर्जुमा नीचे उसका हाशिया मुबारक आप पढ़ें ताकि ईमान को जिला मिले। जितना आपका दिल साहबा और अहले बैत की मोहब्बत में ताज़ा होगा उतना ही कलमा तौहीद पढ़ने में आपको मजा आएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन पाकिस्तान और तमाम आलम इस्लाम पर अपना फजल फरमाए। मुहर्रम का ये मुक़द्दस महीना अल्लाह हमारे इस मुल्क के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मुसलमानों के जो इज्तिमात हैं, दहशतगर्दी, बर्बरियत, इख्तलाफ, इफ्तराक और इंतशार से जो दो चार कर रहे हैं, अल्लाह उन तमाम शरारतों की शर से इस उम्मत को महफूज फरमाए और साहबा किराम और अहले बैत की मोहब्बत से हमें वाबस्ता रखे। अभी जुमे का खुतबा होगा, इसमें इनका नाम आएगा। आपने जुबान से तो कुछ नहीं बोलना, ये ऐसा खुतबे में अल्लाह ने नाम इनका रखा है, नाम वहां रखा है जहां आप जुबान से कुछ नहीं बोलेंगे, बस दिल झुक झुक के सलाम करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला इसी पर हमें कायम रखे। अहले सुन्नत का है बेड़ा, पार असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है। इतरत रसूलुल्लाह की एक दफा आवाज आ जाए, उनके मौला के उन पे करोड़ों दुरूद, उनके मौला के, गवाही देने मस्जिद गवाह हो जाएगी, उनके मौला के उन पे करोड़ों दुरूद, उनके असहाब व इतरत पे लाखों सलाम। व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाह।